بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا ہم یہاں قسط نمبر 19 میں آپ کی خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم کل بات کر رہے تھے جنگ احد میں پہاڑ کے اوپر جو تیر انداز بٹھائے گئے تھے ان کا، جو تیر اندازوں کو اپنے سلار کے خلاف سرکشی کرنی پڑی تھی، لیکن موقع کے امیر اور ان تیر اندازوں کے ذمہ دار سلار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ اس رائے کے خلاف رائے رکھتے تھے۔ آپ کی رائے تھی کہ ضروری ہے کہ سلار عام حضرت پیغمبر اسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی ہر بحرف پابندی کی جائے، اور جو اس بات کی مقتفی ہے کہ آپ کے ماضی حکم کے بغیر پہاڑ کو نہ چھوڑا جائے۔ اور جب تیر اندازوں کے درمیان شور بڑھ گیا تو ان کے سلار نے ان میں کھڑے ہو کر تقریر کی، اور جن لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑنے کی اجازت طلب کی تھی انہیں انتباہ کیا اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت احکام یاد کرائے، جو آپ کے حکم کے بغیر پہاڑ کو نہ چھوڑنے کے متقی اور مقتفی تھے، خواہ حالات کچھ بھی ہو جائے۔ پھر اس سلار نے اعلان کیا کہ وہ پہاڑ پر ٹھہرنے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے کوئی خاص احکام ملے وہ فنا ہو جائے گا۔ پھر اس نے اجازت طلب کرنے والوں کو منع کیا اور انہیں پہاڑ چھوڑنے کی اجازت نہ دی، بلکہ انہیں اپنے مراکز پر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ لیکن تیر اندازوں کی اکثریت نے خدا کی منشا کے مطابق اپنے سلار کے خلاف سرکشی کی اور پہاڑ میں اپنی پوسٹوں کو چھوڑ دیا جہاں پہ وہ بیٹھے تھے، اور غنائم جمع کرنے میں مشارکت کے لیے عام فوج کے ساتھ مل گئے۔ تم میں سے کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے طلبگار تھے وہ، اور سلار حضرت ابن جبیر پہاڑ پر اکیلے ہی اس اقلیت کے ساتھ رہ گئے جو 10 سے بھی کم تھے، جنہوں نے آپ کی اطاعت کی تھی۔ تیر اندازوں کی اکثریت کے ہٹ جانے سے اسلامی فوج کا پچھلا حصہ مکمل طور پر نمایاں ہو گیا اور وہ کافی حفاظت کے بغیر رہ گیا، اس لیے کہ 10 تیر اندازوں کے لیے 200 آن غرق سواروں کے سامنے ٹھہرنا ناممکن نہ تھا، اور جو کچھ ہوا اس کی مسلمانوں کو اطلاع دینا آسان نہ تھا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید نے تیر اندازوں کے سلار اور اس کے ساتھیوں کو موقع ہی نہ دیا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ کم سے کم اس کی اطلاع ہی مسلمانوں کو دے سکے۔ مکی سواروں کے سلار نے جو پہاڑ میں تیر اندازوں کی جگہ کی سخت نگرانی کر رہا تھا، حضرت خالد بن ولید، دیکھا کہ اکثر تیر اندازوں نے اپنی پہاڑی پوسٹوں کو چھوڑ دیا، تو اس نے جلدی سے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نے سوار دستے کو مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بس مشرکین کے سوار جن کی کمان خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کر رہے تھے، ہوا کی طرح تیر اندازوں کی پہاڑی پوسٹوں کی طرف بڑھے تاکہ سب سے پہلے ان تیر اندازوں کو ان کا خاتمہ کر دے جو پہاڑ پر موجود تھے، اور تیر اندازوں کا سلار اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ مکی سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گیا اور انہوں نے بہادروں کی طرح مقابلہ کیا، لیکن 30 پیادوں کو خواہ وہ شجاعت کے کس مقام پر ہوں 200 بہترین مسلح سواروں کے مقابلے سے کیا نسبت، جن کی کمان خالد بن ولید کر رہے تھے۔ لہذا ابھی ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ خالد کے سواروں نے پہاڑ پر موجود سب تیر اندازوں کو تباہ کر دیا اور شہید کر دیا، جن میں ان کا ہیرو سلار عبداللہ بن جبیر بھی شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ پھر ابن ولید سرحد کے ساتھ گھومے، بہت تیزی سے گھومے، اور اپنے سواروں کو ایسی آواز دینے کے بعد جس سے شکست خوردہ مشرکین نے سمجھ لیا کہ ابن ولید نے مدنی فوج کے خلاف کامیاب جنگی کارروائی کر لی ہے، اپنے سواروں کے ساتھ اسلامی فوج کے پیچھے حصے میں ٹوٹ پڑے۔ پس مشرکین مسلمانوں کی طرف پلٹ پڑے اور انہوں نے ان کے خلاف مخالفانہ حملہ کر دیا، اور امرات الحراشیہ نے مشرکین کی زمین پر گرے ہوئے جھنڈے کی طرف جلدی کی اور اسے اٹھا لیا۔
شکست خوردہ مشرکین نے ایک دوسرے پر آوازیں دی، ایک دوسرے کو آوازیں دی، اور انہوں نے نئے سرے سے اپنے جھنڈے کو بلند دیکھنے کے بعد میدان کی طرف واپس آنے پر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی۔ اس طرح موقف پوری طرح تبدیل ہو گیا تھا اور جنگ کا رخ مشرکین کے مفاد میں چلا گیا تھا، اور مسلمان دو آگوں کے درمیان پھنس گئے، اور اس برے تر وقت میں ان کا واحد مقصد اپنی جانوں کو آثار سے بچانا تھا جو مشرکین نے ان کے ارد گرد قائم کر دیا تھا۔ اور اچانک خالد بن ولید نے کارروائی کی جسے تیر اندازوں کی غلطی نے کامل کی کامیابی کا موقع فراہم کیا تھا۔ مسلمانوں سے اس حکیمانہ منصوبے کی نشانات ضائع کر دیے جسے سالار اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے پہلو کو پھیرنے کے لیے بنایا تھا۔ اب وہ بے ترتیبی سے جنگ کرنے لگے، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اچانک طریق سے، جبکہ تیر اندازوں نے اپنی سرکشی سے جنگ کے اس منصوبے کو جسے سالار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بنایا تھا تباہ کرنے کے بعد جنگ کے ایک نئے اسلوب کے سامنے پایا۔ بس ان کی حالت یوں ہوگی کہ گویا وہ ایک نئے معرکے میں گھس گئے ہیں، اور وہ اس میں کسی طے شدہ منصوبے کے بغیر یا سابقہ تیاری یا ایک کمان میں لڑ رہے ہیں، اور اس طرح کہ معاشرہ فوج کا ہر فرد سالار اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے رابطہ کرنے سے قبل اپنے لیے خود منصوبہ بناتا اور اس کے باوجود اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کرتا جس کے اندر مسلمانوں نے اچانک اپنے آپ کو پایا۔ مسلمانوں نے تیر اندازوں کو غلطی کے بعد اپنی تنظیم کو کھو دیا تھا اور ان کی صفیں درم برم ہو گئی تھی، اور انارکی اور پیچیدگی ان پر چھا گئی تھی اور ان کی عقل خراب ہو گئی تھی، اور انہوں نے غنائم کو اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا اور ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ بس انارکی اور پیچیدگی ان کی صفوں میں چھا گئی اور وہ کسی شعار کے بغیر باہم لڑنے لگے، اور ان میں سے بہت سے لوگ سرگردہ ہو گئے، انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کہاں جائیں، خصوصاً مشرکین کے منادی کے اعلان کے بعد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ ایک سخت آزمائش تھی جس میں بہت سے مسلمان اپنے بھائیوں کے ہاتھوں بلا ارادہ قتل ہو کر گرے، شہید ہو کر گرے، اور متوقع تھا کہ دشمن کی کثرت تعداد جس نے خالد کی کارروائی کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا مسلمانوں کے معاصر قلیل تعداد کو تباہ کر دے گی اور ان کا خاتمہ کر دے گی، لیکن شیروں کو آسانی سے شکار نہیں کیا جا سکتا۔ باوجود کہ یہ عام اسلامی فوج تنگ میدان میں پڑی تھی، پھر بھی اس نے سختی سے جنگ کرنی شروع کر دی تاکہ وہ اپنے سالار اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا راستہ بنا لیں، کیونکہ انہیں آپ کے ہیڈ کوارٹر سے آپ کی آواز سننے کے بعد آپ کی سلامتی کا یقین ہو گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی یہیں پہ رکتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اگلی جو قسط ہے، قسط نمبر 20 میں اس سے آگے کا واقعہ یہیں سے شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔